سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ سورہ نساء آیت 172 173۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا۔ عیسیٰ کو، مسیح عیسیٰ کو اس سے ہرگز عار نہیں، شرم نہیں کہ وہ بندہ ہو اللہ کا، اور نہ فرشتوں کو عار ہے جو مقرب ہیں، اور جس کو عار آوے اللہ کی بندگی سے اور تکبر کرے تو اللہ جمع کرے گا ان سب کو اپنے پاس اکٹھا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے انہوں نے اچھے تو ان کو پورا دے گا اللہ تعالیٰ ان کا ثواب اور زیادہ دے گا اپنے فضل سے، اور جنہوں نے عار کی، شرم کی اور تکبر کیا تو ان کو عذاب دے گا، دردناک عذاب، اور نہ پاویں گے اپنے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ مددگار۔ عیسائی لوگ خواہ مخواہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ، اللہ، معبود یا معبود کا ایک جز بناتے ہیں، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس میں کوئی عار نہیں کہ وہ اللہ کی بندگی کرے، وہ اپنے آپ کو اللہ نہیں کہتے۔ اللہ کا بندہ ہونا اعلیٰ درجہ کی شرافت اور عزت ہے، یہ محبت میں بڑھاتے ہیں ان کو، لیکن محبت میں ان کو بڑھانا یہ نہیں بلکہ ان کو تو بندہ رکھنا، رسول رکھنا، یہ ان کے ساتھ محبت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی عار ہے، شرم ہے، اور نہ ہی اللہ کے مقرب فرشتوں کو عار ہے، اس لیے کہ اللہ کا بندہ ہونا، اس کی عبادت کرنا، اس کے حکموں کو بجا لانا تو اعلیٰ درجے کی شرافت اور عزت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتوں سے اس نعمت کی قدر و قیمت پوچھیے، یہ بتا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی، ان کو اس سے کیسے ننگ اور عار یعنی شرم ہو سکتی ہے۔ البتہ ذلت اور غیرت تو اللہ کے سوا کسی دوسرے کی بندگی میں ہے، غیر اللہ کو پوجنے میں ذلت ہے، عار ہے، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ اور معبود مان لیا، اور مشرکوں نے فرشتوں کو بیٹیاں مان کر اللہ کی، ان کی اور بتوں کی عبادت کرنے لگے، تو ان کے لیے ہمیشہ کو عذاب اور ذلت ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 174-75۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اے لوگو، تمہارے پاس پہنچ چکی تمہارے رب کی طرف سے سند، برہان، اور اتاری ہم نے تم پر روشنی واضح کھلی ہوئی، تو جو لوگ ایمان لائے اللہ پر، اس کو مضبوط پکڑا تو وہ ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت میں اور فضل میں، اور پہنچا دے گا ان کو اپنی طرف سیدھے راستے پر۔ برہان سے یہاں کیا مراد ہے کہ تمہارے پاس برہان یعنی دلیل آ گئی تمہارے رب کی طرف سے، اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کے یہاں اس بارے میں یہ ہے کہ برہان کے لفظی معنی دلیل کے ہیں، اس سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آ گئے، تم کو مان لینا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو لفظ برہان سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ آپ کی ذات مبارک اور آپ کے اخلاق کریمانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات، آپ پر کتاب کا نازل ہونا، یہ سب چیزیں آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کے کھلے کھلے دلائل ہیں، جن کو دیکھنے کے بعد کسی اور دلیل کی احتیاج باقی نہیں رہتی۔ تو یوں سمجھنا چاہیے کہ آپ کی ذات خود ہی ایک مجسم دلیل ہے، اور نور سے مراد قرآن مجید ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور آیا اور کھلی کتاب آئی، اور ایک کتاب واضح یعنی قرآن۔ اس آیت میں جس کو نور کہا گیا آگے اسی کو کتاب مبین کہا گیا۔ یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ عطف تو تغایر کو چاہتا ہے، لہذا نور و کتاب ایک چیز نہیں، اس لیے کہ تغایر کا عنوان کا کافی ہے، اگرچہ مصداق مضمون ایک ہی ہے۔ اور اگر نور سے مراد قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کے پاس سے نور آیا تمہارے پاس، اگر نور سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مراد ہے کہ آپ نور ہیں، اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، تو یہ بھی صحیح ہے، لیکن اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نور محض ہونا، خالص نور ہونا ثابت نہیں ہوتا جو بشریت اور جسمانیت کے منافی ہو۔ لہذا جو لوگ آپ کو نور کہتے ہیں لیکن آپ کا جسم نہیں مانتے، سایہ پڑنا نہیں مانتے، آپ کو بشر آدم کی اولاد نہیں مانتے، نور ایسا مانتے ہیں کہ اللہ ہی نور ہے، اور اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم دھارن کر کے، جسم اختیار کر کے آپ کو نور مجسم بنایا نے، اللہ ہی نعوذ باللہ محمد کی شکل میں زمین پر اتر آئے، تو یہ عقیدہ باطل ہے، ایسے نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔